شہنشاہ ترنم برادر من نعیم اختر صاحب قبلہ، نقیب اہل سنت ظفر بزمی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا صدیق احمد صاحب قبلہ، حضرت مولانا بدر عالم صاحب، دیگر ارباب منبر، حاضرین مجلس، دور اور قریب سے سننے والی اسلام کی مقدس شہزادیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام آپ کا اتنا اچھا چل رہا میں بتا نہیں سکتا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ میں آپ کے منہ پہ نہیں تعریف کر رہا ہوں، یہ تعریف کرنے کے قابل ہی چل رہا پروگرام۔ لوگ کئی لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں مگر جلسہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا جتنا آج کیسر پور کی سرزمین پہ یہ جلسہ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ۔ اور اس کی وجہ معلوم ہے کیا؟ یہ قاری صدیق صاحب بیٹھے، ان کے دل میں خلوص، کمیٹی کے جو ممبران ہیں، بستی کے جو لوگ ہیں، سب نے یہ جلسہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کیا ہے بلکہ نواسہ رسول حسین کو منانے کے لیے کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حسین کو منانے کے لیے کیا ہے بے کہ شک حسین مان جائے۔ اور جہاں خلوص ہوتا ہے خدا کی قسم وہاں سرور ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں خلوص ہوتا ہے، یہ ممبر پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں چمکتے ہوئے چہرے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ ممبر بھی بہت اچھا لگایا ہے ماشاءاللہ، اور آپ کا میں بتا نہیں سکتا، ساؤنڈ اور سب بہت اچھا۔ اب بس مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ آج پہلی حاضری ہے کیسر پور میں یہ قاری صدیق صاحب، مولانا بدر عالم صاحب، ان کی معرفت اور ان کے حکم پر یہاں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ ایسا سنا کے جاؤں گا کہ میری گارنٹی ہے جب تک جیو گے اس پتلے مولانا کو یاد رکھو گے۔ تیار ہو سننے کے لیے؟ یہ مت سوچنا یہ پتلے دبلے مولانا ہے، یہ کیا کریں گے جب یہ نبی کا غلام اپنی پہ آ جائے تو خدا کی قسم بڑے بڑے اچھے اس کے سامنے زیر نظر آتے ہیں۔ ایک شعر دے رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، اور آگے سے لے کے پیچھے تک سارے لوگوں کے لیے، ایک ایک مسلمان بھائی کے لیے یہ شعر ہے، ایک ایک بچے کے لیے، ایک ایک جوان کے لیے، ایک ایک بزرگ کے لیے یہ شعر ہے کہ وفا خلوص کی جب میں کتاب لکھوں گا، وفا خلوص کی جب میں کتاب لکھوں گا، اس میں تمہارے چہرے کو تازہ گلاب لکھوں گا۔ واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ ماشاءاللہ، واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، وفا الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے ماشاءاللہ ہمارا جو ہے اوپننگ ہے، ہمارا جو کھاتا کھلا بہت بڑے نوٹ سے کھلا ہے۔ اللہ سلامت رکھے یہ نوٹ دینے والے کو، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وفا خلوص کی جب میں کتاب لکھوں گا، اس میں تمہارے چہرے کو تازہ گلاب لکھوں گا، اور جو اس جلسے میں نہیں آ پائے ہیں، اپنے بستروں پہ لیٹے ہیں یا کہیں پہ باتیں کر رہے ہیں، میں ان کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ نظر نواز نظاروں میں زندگی تنہا۔ بڑا اچھا، دیکھو آپ لوگ اہل علم ہیں، شعر کی قدر کرنا جانتے ہیں، قدر کیجئے شعر کی، بڑا پیارا شعر۔ بزمی صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا، نعیم بھائی توجہ چاہوں گا، نظر نواز نظاروں میں زندگی تنہا، ارے چلے بھی آؤ کہ روتی ہے ہر خوشی تنہا، نظر نواز نظاروں میں زندگی تنہا، چلے بھی آؤ کہ روتی ہے ہر خوشی تنہا، ارے یہ حسین شب، ارے کہاں ہو تم، برس رہی ہے گلابوں پہ چاندنی تنہا، یہ حسین شب، ارے کہاں ہو تم، برس رہی ہے گلابوں پہ چاندنی تنہا۔ جو جہاں بیٹھا ہے وہ لاجواب ہے، ہر نبی کا غلام مثل گلاب ہے۔ اب ذرا نبی کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق اللہ العظیم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. آمین. یہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا وہ دعائیہ کلام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کتنی ہی پریشانی میں ہو اور اعلیٰ حضرت کا یہ دعا یا جملہ تمام بزرگوں کا وسیلہ دے دے کر اس میں دعا مانگی گئی ہے، اگر مانگ لیا جائے دعا رب کی بارگاہ میں تو 100% قبول ہو جاتی ہے. یہ بہت ہائی فائی دعا ہے، ایسی دعا ہے کہ اس کو اگر انسان رات کو پڑھ کے سو جائے تو انشاءاللہ صبح اٹھتا ہے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. اب نبی کی بارگاہ میں ذرا جی لگا کے، موڈ بنا کے، مسکرا کے ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تخت دیتا ہے تاج دیتا ہے، تخت دیتا ہے تاج دیتا ہے، تخت دیتا ہے تاج دیتا ہے، عظمتوں کا مزاج دیتا ہے. سبحان اللہ. اے حسین کے چاہنے والوں، اس شعر کے اندر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اخلاق کو حسین اعظم کی طرح بنا لو، زمانہ تمہاری عزت کرے گا. تخت دیتا ہے تاج دیتا ہے، عظمتوں کا مزاج دیتا ہے. ارے جس کا کردار ہو بلند اس کو یہ زمانہ خراج دیتا ہے. جس کا کردار ہو. یہ پچھلے والوں کو یہ شعر سمجھ میں نہیں آیا، شاید دور پڑ رہا ہے، آواز کم آ رہی ہے. یہ ڈبے اٹھا کر باہر رکھ دو بھائی. ایک صاحب لکھنؤ کے پارک ہے، لکھنؤ میں چڑیا گھر، لکھنؤ شہر کا نام نہیں سنا؟ لکھنؤ سنا؟ چڑیا گھر. چڑیا گھر میں ایک شیر نے چٹکلا سنایا، سب جانور ہنسے، سب آ گئے. ایک جانور کا نام ہے گدھا، وہ خاموش، سب ہنسے وہ خاموش. 2 دن کے بعد ہنس رہا وہ، اب سب خاموش ہے یہ ہنس رہا. اسے سب جانوروں نے پوچھا بھائی تو کیوں ہنس رہا؟ تو کئی وہ جو پرسوں شیر نے چٹکلا گیا تھا مجھے آج سمجھ میں آیا. آپ تو سب انسان ہیں اور نبی کے غلام ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کا غلام بڑا تیز ذہن کا ہوتا ہے، بہت تیز ذہن کا ہوتا ہے نبی کا غلام. وہ تم ہی ہو، تمہاری تاریخ ہے کہ ساری دنیا میں تم نے حکومت کی ہے. سبحان اللہ. روم و ایران میں، فرانس سے لے کے جاپان میں، چین میں لے لو، سعودیہ میں لے لو، عربیہ میں لے لو، یہاں تک کہ ہندوستان میں خود تمہاری حکومت رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے ہندوستان کو یہ لال قلعہ تمہیں نے تو دیا، بے شک. یہ تاج محل تمہاری تو نشانی ہے، قطب مینار تمہاری تو دین ہے. ارے ہندوستان کو جتنی بڑی بڑی نشانیاں دی ہیں وہ تمہاری تو دین ہے. یہ مسلمانوں تمہاری ذات پہ آج بھی ہندوستان کو ناز ہے. بے شک. سبحان اللہ. مسلمان جب تک رہا مجھے آباد کرتا رہا، اور جب یہ مسلمان ہٹا یہ نیتا مجھے برباد کر رہے ہیں. یہ برباد کر رہے ہیں، گھوٹالا مار رہے ہیں، گھوٹالا لمبا لمبا. کبھی چارہ گھوٹالا مار دے ہیں تو کبھی کوئی گھوٹالا مار دے. مسلمان جب تک زندہ تھا خدا کی قسم، لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان غدار ہے. میرے سامنے آ کے کوئی بولے تو میں اس کو بتاؤں گا کہ مسلمان غدار ہے کہ وفادار ہے. کہا جاتا ہے کہ مسلمان کو غدار ہے. خدا کی قسم مسلمانوں تم سے زیادہ سچی حکومت کسی نے نہ کی. بے شک. سبحان اللہ. تم سے زیادہ خیانت کاری کے ساتھ کسی نے حکومت نہ کی. آؤ ایک بات بتا دوں اور آگے بڑھ جاؤ. بے شک. شہنشاہ ہندوستان حضرت
औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बे शक सुभान अल्लाह। बादशाह है, बादशाह नाम सुना है। और कोई कहे गद्दार मुसलमान को तो उसके सामने बताना हम गद्दार नहीं वफादार हैं। बेशक हमने खून का एक एक कतरा बहाकर इस हिंदुस्तान को सींचा है। बेशक सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के बनाने में हमारे भाइयों का एक एक कतरा इसमें लगा है। शहंशाह हिंदुस्तान औरंगजेब मसनदे मसनदे बादशाहत पर फाइज है। अपने उस्ताद मुल्ला जीवन की एक रोज दावत कर दिया। मुल्ला जीवन एक बहुत बड़े आलिम का नाम है, बहुत बड़े काबिल शख्सियत का नाम है। मुल्ला जीवन दावत खाने आ गए औरंगजेब के घर। आज मुल्ला जीवन बहुत खुश है कि आज एक बादशाह का मैं मेहमान बना हूँ। पता नहीं क्या खाने मिलेगा और क्या नजराना मिलेगा। बात है कि नहीं भाई, मामला कोई अजीब थोड़ी था। मामला तो बड़ा मतलब ये है कि ऊंचा था, कोई मजाक बात है कि शहंशाह का मेहमान, पता नहीं क्या खाने मिलेगा और क्या लिफाफा मिलेगा। पहुंच गए। जब पहुंचे सलामो कलाम हुआ तो औरंगजेब ने कहा कि उस्ताद मोहतरम ये बताइए कि आप खाना हमारे साथ खाएंगे या मेरी रियाया के साथ खाएंगे। उन्होंने देखा रियाया मुर्गा बकरा अच्छे अच्छे भुने और में अच्छे अच्छे मुर्ग मुसल्लम खा रहे थे। इन्होंने देखा जब रियाया इतना अच्छा खा रही है तो बादशाह कैसा खाता होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर हम तो आपके मेहमान हैं, रियाया में क्यों खाएंगे, हम तो आपके साथ खाएंगे। अपने खादिम को औरंगजेब ने बुलाया और औरंगजेब ने बुला के खादिम से कहा जाओ हमारे घर में कह दिया जाए कि आज मेरा उस्ताद मेरा मेहमान बना है, मेहमान के लिहाज से खाना बनाया जाए। सुभान अल्लाह। आम खाना ना बने, आज मेहमान वाला खाना बने। तवज्जो करना, जब औरंगजेब का शाही दस्तरखान लगा, शाही दस्तरखान पे जब खाना लगा तो मेरे प्यारे खाने में सिरका और मसूर की दाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिरका और मसूर की दाल, और मसूर की दाल भी ऐसी थी जिसमें चंद ही दाने नजर आ रहे थे वरना पानी पानी माशाअल्लाह लगा था दस्तरखान। अब मुल्ला जीवन का मूड खराब हो गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बोले यार ये मजाक कर रहा है, मुझे खाना खिला रहा है। वजीर खा रहे हैं मुर्ग मुसल्लम, रियाया खा रही है भुना कौरमा, और मेरे सामने सूखी रोटी के टुकड़े, मसूर की दाल का पानी और ये सिरका रख दिया। अरे इससे अच्छा तो मैं अपने घर ही खा लेता हूँ। तो कहा, जब देखा मुल्ला जीवन का पारा हाई फाई हो गया है, पारा बहुत गर्म है, तो कहा सरकार खाइए, क्या मामला है, क्यों बैठे हैं। तो कहा मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो। कहा किस लिए। कहा तुम्हारा खाना ये और रियाया का खाना वो। तो मेरे प्यारे तारीख गवाह है, ये जुमला दे के जा रहा हूँ। औरंगजेब ने बोला था उस्ताद अल्लाह गवाह है, खुदा की कसम ये आपकी वजह से आज 2 तरकारियां हो गई, वरना जब मैं खाता हूँ तो या तो सिरका होता है या सिर्फ मसूर की दाल। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वाह, आपकी वजह से तरकारियां हो गई, ये आपकी वजह से जायज किया गया, एहतमाम किया गया। तो कहा औरंगजेब क्यों मजाक करते हो, बादशाह हो। तो कहा हुजूर अल्लाह की कसम बादशाह जरूर हूँ, मगर मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मुर्गा खा सकूं, आमदनी इतनी नहीं है कि बकरा खा सकूं। मेरी तो बस इतनी आमदनी है या तो सिरका खा लेता हूँ या मसूर की दाल। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या मतलब, तुम बादशाह नहीं हो। कहा हुजूर बादशाह जरूर हूँ, अल्लाह ने मुझे हिंदुस्तान की सल्तनत का बादशाह जरूर बनाया है, मगर मेरे आका ये जितना खजाना है ये मेरा नहीं, ये रियाया का माल है। सुभान अल्लाह। ये जितने भी जवाहरात है, ये जितने भी लालो गौहर है, ये जितना भी सोना चांदी है, ये जितना भी मालो जेवरात है, ये जितना भी रुपया पैसा है मेरे उस्ताद अल्लाह की कसम इससे मेरा कोई अधिकार नहीं, इससे मेरा कोई हक नहीं, ये तो रियाया का माल है। मेरी कमाई सिर्फ इतनी है कि मैं कुरान लिखता हूँ, अपने हाथ से टोपियां बनाता हूँ, फरोख्त करता हूँ, जो मुझे आमदनी होती है इसी से मेरा खर्चा चलता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताइए होगा कोई इतना दयानंदा, होगा कोई इतना बड़ा
دیانتداری سے اپنی حکومت کو چلانے والا اے مسلمانوں وہ تو بھی تھے، لیکن آج تم کو غدار کہا جاتا ہے، افسوس صدا افسوس۔ توجہ کرنا میرے پیارے ملا جیون، دعوت کھا لیے اور دعوت کھانے کے بعد جب گھر کو چلتے ہوئے تو اورنگزیب نے لفافہ پیش کیا۔ اب یہ خوش تھے کہ کھانا تو ایسا ہے مگر لفافہ بہت اچھا ہوگا، مگر جب راستے میں کھول کے دیکھا تو 2 روپے لفافے میں 2 روپے، اور معاملہ یہ تھا کہ صرف 2 ہی روپے اس وقت تھے بادشاہ کے پاس، جو بچے ہوئے تھے 2 روپے دے دیے۔ اب سوچا اس میں کیا ہوگا، گھر جا رہے تھے مچھلی خریدی، لاؤ مچھلی خریدنے، بچوں کو دے دیں گے، بچے بھی مچھلی کھا لیں گے۔ معاملہ وہی ہو گیا، بولے کہاں گئے، کہیں نہیں، کیا لائے، کچھ نہیں، ہم تو بڑے خوش تھے بادشاہ کے ہاں گئے ہیں، لیکن معاملہ تو یہاں جھکا تو ہی نکلا۔ مچھلی خرید لی اور مچھلی خریدنے کے بعد جب گھر لے کے گئے، ملا جیون کی بیوی نے مچھلی کو کاٹا، مچھلی کو بنایا تو ایک مچھلی کے پیٹ میں ایک لال نکلا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ لال و گوہر جانتے ہو، لال کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا، بے حساب قیمت کا ہوتا ہے لال۔ لال سمندر کے کنارے یا دریاؤں میں نکلتا ہے ایک لال۔ ملا جیون نے کہا دوسری مچھلی بھی کاٹو، اس میں بھی لال نکلے گا، میرا دعویٰ ہے۔ کاٹو۔ جب دوسری مچھلی کو کاٹا تو اس کا پیٹ خالی خالی، مگر بہر ملا جیون استاد ہو تو ایسا اور شاگرد ہو تو ایسا، جب ایک مچھلی کے پیٹ میں لال نکلا اور ایک مچھلی کا پیٹ خالی نکلا تو ملا جیون نے فوراً خط لکھا اورنگزیب کو، اورنگزیب تمہاری کمائی میں کہیں مسٹیک ہے، تمہاری کمائی حلال نہیں ہے۔ اب جملے پہ ذرا توجہ کرنا، اتنی حلال کمائی کو استاد کیا لکھ رہا، ملا جیون تمہاری کمائی کہیں پر مسٹیک ہے، تمہاری کمائی حلال نہیں ہے، کہیں پہ حرام شامل ہے، اس لیے کہ اورنگزیب تمہارے دیے ہوئے پیسے سے جو مچھلی خریدا ایک میں تو لال نکلا لیکن ایک خالی نکلی، اگر تمہاری کمائی مکمل حلال ہوتی تو دونوں مچھلی کے پیٹ میں لال نکلتا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، دونوں کے پیٹ میں نکلتا، ایک میں نکلا ایک میں نہیں نکلا، کہیں نہ کہیں مسٹیک ہے۔ اپنی جو ہے اپنے کام پہ تم دھیان دو کہ کہاں تمہارے اندر مسٹیک ہو رہا ہے۔ اورنگزیب نے جب خط پڑھا، محاسبہ کیا زندگی کا، تو میرے پیارے واپس خط لکھا، جواب دیا، اور جواب کیا دیا، استاد محترم اصلاح کرنے کا شکریہ، جو آپ نے میری اصلاح کی تھی وہ میں نے اصلاح کر لی۔ حقیقت بات ہے کہ جب میں رات کو حکومت کے کام سے فارغ ہو کے ٹوپیاں بنتا تھا، ٹوپیاں بناتا تھا، قرآن لکھتا تھا، قرآن کی کتابت کرتا تھا، تو ایک استاد محترم ملا جیون میرا کام یہ تھا کہ محل میں جو چراغ روشن ہوتا تھا، محل میں جو روشنی ہوتی ہے وہ شاہی خزانے کے پیسے سے ہوتی ہے، اسی روشنی میں بیٹھ کے میں قرآن لکھ لیتا تھا، اسی روشنی میں بیٹھ کے میں ٹوپیاں بنا لے لیتا تھا، جبکہ وہ روشنی میں میرا پیسہ نہیں تھا، وہ حکومت کے پیسے سے ہوتی تھی۔ آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ محل کی روشنی سے کبھی ٹوپیاں نہ بنوں گا، آج کے بعد اپنا چراغ الگ بناؤں گا۔ واہ واہ، آج کے بعد اپنا چراغ الگ بناؤں گا۔ میرے پیارے یہ ہے تم پہ وہ حکم کہ جس پہ ہندوستان کو ناز ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ واہ، معاملہ یہ ہے کہ نبی سے محبت کر لو، چائے کی طرح مت دیکھو، تم چاہو تو گھر جا کے پی لینا، آج میں تمہیں پلا رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں نہیں ملے۔ جی جی، کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں مقصد صاحب کو مل رہی ہے، نہیں مل رہی ہے، ہمارے طرف نہیں آئے گی کیا؟ چاہے تو تم گھر بھی پی لو گے، لیکن آج جو میں نبی کی محبت کا پیغام پلانے آیا ہوں یہ نہیں ملے گا، اور ایسا پلانے آیا ہوں جو کیسر پور کی دکانوں میں نہیں ملے گا، بریلی کی بازاروں میں نہیں ملے گا، مراد آباد کے چوراہوں پہ نہیں ملے گا، ایسا جام پلانے آیا ہوں جو مدینے کے چوراہوں پہ ملتا ہے، نبی کی بارگاہ میں ملتا ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سیروں میں چھپائی جاتی ہے، عشق میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس حضرت مفتی گلفام الہی صاحب قبلہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، اور جو پی لیتا ہے ایک کیسر پور کے مسلمانوں یہی اعلان کرتا ہے کہ ان کی نگاہیں مست
نے مستانہ کر دیا، ایسی پلائی ہم کو کہ دیوانہ کر دیا. کیا پوچھتے ہو؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس، ایک دل ہی تھا جو آقا کو نذرانہ ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. آؤ اب میں تمہیں اپنی تلاوت کردہ آیت کی طرف لانا چاہتا ہوں. سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکات مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی